تم جیسی کالی کلوٹی میری بیوی بن ہی چکی ہے تو تمہارے سیاہ وجود کے ساتھ رات رنگین کروں گا۔ میرے بچوں کی ماں تو فریال ہی ہوگی۔ منسا کی بارات نہ آنے پر شاہ زین کو نکاح کرنا پڑا، چونکہ منسا کی کالی رنگت سے نفرت کرتا تھا۔ منسا اس کی قربت سے خوف کھانے لگی، لیکن کب تک بچ سکتی تھی؟ شاہ زین نے رات بھر شدت نچھاور کی۔ صبح اس کا بھیگا سراپا دیکھ کر پھر سے بیڈ پر دھکا دیتا۔ منسا دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد موجود ساری کزنز اس کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ سانولی ہونے کے باوجود بھی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اسے نگاہیں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی رنگت کی طرح اس کا نصیب بھی سیاہ نکلے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب ثانیہ روم میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی، منسا تمہاری بارات نہیں آئی، انہوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ منسا نے نگاہیں اٹھا کر اپنی کزن کی طرف دیکھا جس نے گویا اس کے سر پر ساتوں آسمان گرا دیے تھے۔ اس کی باقی کزنز کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے ثانیہ؟ یہ کیسا بیہودہ مذاق کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر ثانیہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، باہر سب لوگ اتنی زیادہ باتیں بنا رہے ہیں منسا کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ منسا کوئی اچھی لڑکی نہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکا منسا کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ثانیہ کی باتیں سن کر منسا کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں آسماء بیگم بھی کمرے میں آ گئیں۔ کہنے لگی، منسا بیٹا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، منسا وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ سبھی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ منسا کے بابا پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تایا جان ان کے پاس آئے، کہنے لگے، آصف بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک کام کرتے ہیں، منسا بیٹی کی شادی شاہ زین کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ شاہ زین گھر کا لڑکا ہے، میرا بیٹا ہے۔ تایا جان کی بات سن کر شاہ زین نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا تو قدم پیچھے ہو چکا تھا۔ منسا ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ آسماء بیگم نے رو رو کر اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ قاسم صاحب شاہ زین کے پاس آئے، کہنے لگے، بیٹا تم منسا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہونا۔ اور شاہ زین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اپنے بے بس باپ کی طرف اور اپنی ماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو اسے منت کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز بیٹا اس کے ساتھ شادی کر لو، اس بچی کی زندگی کا سوال ہے۔ اور شاہ زین جو سارے خاندان میں سب سے حسین لڑکا تھا، وہ کسی قیمت پر بھی سانولی رنگت والی منسا کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا تو خاندان میں مذاق بن کے رہ جائے گا، لیکن وہ اس وقت انکار بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ایک دفعہ دور کھڑی فریال کی طرف دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن شاہ زین نے اس وقت اتنا بے بس تھا کہ وہ اپنے باپ کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے چچا جان کی طرف دیکھا، پھر اپنے بابا جان کی طرف نگاہیں جھکاتا ہوا کہنے لگا، ٹھیک ہے بابا جان، میں منسا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دل ہی دل میں اسے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ اسے منسا پر بہت زیادہ غصہ تھا جو اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ کبھی بھی وہ ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد منسا کو ہوش آ چکی تھی اور وہ خونخوار نگاہوں سے منسا کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس نے اچھا ڈرامہ رچایا تھا شاہ زین کی زندگی میں شامل ہونے کا۔ مولوی صاحب سے نکاح کا پوچھ رہے تھے اور شاہ زین بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ قاسم صاحب کہنے لگے، شاہ زین بیٹا، تم سے نکاح کا پوچھا جا رہا ہے۔ شاہ زین ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور ایک دفعہ اس نے ارد گرد دیکھا۔
اسے کہیں بھی فریال نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی فریال کی محبت کا دم بھرتا تھا اور آدھے سے زیادہ کزنز کو یہ بات معلوم تھی کہ فریال اور شاہزین ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور منسا کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ آسمہ بیگم اور آصف صاحب تو بہت زیادہ خوش تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہزین ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جبکہ پہلے بھی قاسم صاحب نے شاہزین سے منسا کے اور اس کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن تب شاہزین نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی منسا کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کا کسی قسم کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ تب قاسم صاحب کو بہت افسوس ہوا اپنے بیٹے کی سوچ پر، لیکن آج انہیں فخر محسوس ہو رہا تھا کہ شاہزین نے خاندان کی عزت بچا لی۔ منسا دلہن بنی شاہزین کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن شاہزین کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ چھت پر کھڑا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے آنکھوں میں آنسو لیے فریال کھڑی ہوئی تھی، جس کی صبح وہ کس قدر تعریف کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہزین نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تو فوراً ہی اس نے شاہزین کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، شاہزین، یہ تم منع نہیں کر سکتے تھے۔ اس لڑکی کو کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا؟ وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ شاہزین، دیکھو تو صحیح میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اس کی تو رنگت بھی اتنی سیاہ ہے، اس جیسا تو بدصورت کوئی خاندان میں ہے ہی نہیں۔ میں تو بہت پیاری ہوں، خوبصورت ہوں۔ اس کے باوجود شاہزین، تم نے کیسے اس کے ساتھ نکاح کر لیا؟ فریال روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو دیکھ کر شاہزین کو کچھ ہوا تھا۔ شاہزین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے، کہنے لگا، پلیز رونا بند کرو۔ یہ صرف وقتی طور پر میں نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا ہے۔ بہت جلد میں اس رشتے کو ختم کر دوں گا۔ کیوں تم اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معلوم ہے تم اس لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کر لو گے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر آرام کرو۔ وہ کہنے لگی، تم ایک وعدہ کرو۔ شاہزین، یہ کہہ کر اس نے شاہزین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ شاہزین نے نہ سمجھی کے عالم میں فریال کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، تم اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کرو گے۔ تمہیں معلوم ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں تمہیں کبھی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ شاہزین نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، کہنے لگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کالی لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم کروں گا؟ یہ کہہ کر وہ فریال کو اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے اتنے قریب ہو چکی تھی کہ اس کے پاس آنے والی کلون کی مہک کو وہ اپنے اندر اتارتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، اور شاہزین مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تھی، خاندان کی سب سے حسین لڑکی، اور شاہزین ہمیشہ ہی اسے اپنے خوابوں میں سجاتا تھا۔ لیکن اچانک منسا کا اس کی زندگی میں شامل ہو جانا اسے بہت زیادہ الجھا چکا تھا۔ اسے الگ ہوتا ہوا کمرے کی طرف آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کے بیڈ پر منسا بیٹھی ہوئی تھی۔ منسا کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے غصے میں اتنی زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، منسا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگ گیا تھا۔
وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے منسا کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی کالی کلوٹی میری بیوی بن سکتی ہے؟ تمہارے سیاہ وجود کو کبھی میں اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے منسا کو خود سے دور جھٹکا اور منسا کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے میں فریال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب تمہارے تایا جان یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری شاہزین کے ساتھ شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، کیا تم اس وقت انکار نہیں کر سکتی تھی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا پوچھنے لگا۔ منسا گھبرائی، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم تھا کہ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے بس تایا جان نے اتنا بتایا تھا کہ کسی کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھوا رہے ہیں۔ وہ شاہزین کو بتا رہی تھی، لیکن شاہزین نے ایک دفعہ پھر سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ کہنے لگا، یہ رونے والا ڈرامہ بند کرو۔ ایک تو تم میری زندگی برباد کر چکی ہو، اوپر سے میرے سامنے روئے جا رہی ہو۔ اس کی قربت سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنا سانولا ہاتھ اس کے سفید ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ کو دور کیا تو ایک لمحے کے لیے اس کا لمس محسوس کرتے ہی شاہزین کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ آج سے پہلے جب بھی اسے فریال چھوتی تھی، کوئی بھی چھوتی تھی، تو اسے ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسا اس کے چھونے سے ہوا تھا۔ وہ عجیب انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں، سانولی رنگت، وہ مکمل طور پر شاہزین کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ شاہزین یوں تھا جیسے مکمل طور پر بہک چکا ہو۔ مسلسل اس کی نگاہیں منسا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد تو لڑکی تم مجھے پاگل کرنے لگی ہو۔ اس کی گال منسا کی گال سے ٹکرا رہی تھی۔ منسا کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا ہاتھ مسلسل کانپ رہا تھا۔ جو شاہزین کے ہاتھ کی گرفت میں تھا، وہ مکمل طور پر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ شاہزین کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تم تو برف کی مانند ٹھنڈی ہونے لگ گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، شاہزین پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ گھبرا رہی تھی، اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن شاہزین تو اس وقت فریال کو بھول چکا تھا، وہ حسین فریال جسے اپنے حسن پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ شاہزین اس وقت مکمل طور پر مدہوش ہو چکا تھا۔ اب وہ اسے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ صبح جب شاہزین کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں کے حصار میں سو رہی تھی۔ جیسے ہی شاہزین کی آنکھ کھلی، اسے اپنا رات والا رویہ یاد آنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس نے فوراً ہی منسا کو خود سے دور دھکا دیا تو وہ بیڈ سے نیچے جا گری۔ اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ ہڑبڑا کر روتی شاہزین کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہزین نے غصے میں اٹھ کر اس کے کندھوں سے پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگائے کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی رات کو میرے قریب آنے کی، میرے پاس آنے کی؟ خبردار جو تم نے اس بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو وہ آنکھیں پھاڑے شاہزین کی طرف دیکھنے لگی۔ رات وہ شخص ہی اس کے قریب گیا تھا، اب خود ہی اس پر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اب کی بار اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ جب وہ لوگ نیچے آئے تو سبھی کی نگاہیں مسلسل ان دونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ فریال شاہزین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ شاہزین جیسے ہی کرسی پر آ کر بیٹھا، قاسم صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا میں تمہارا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
تم نے خاندان کی عزت بچا لی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہے تھے اور شاہ زین کہنے لگا، بابا خاندان کی عزت بچانا تو میرا حق بنتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے فریال کی طرف دیکھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے شاہ زین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاہ زین جانتا تھا کہ اس وقت فریال کس قدر غصے میں ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فریال کے پیچھے چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سارے کمرے کو تہس نہس کیے۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں سارے کمرے کو تہس نہس کیا ہوا ہے؟ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ فریال کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ لڑکی صرف ایک فالتو سامان کی طرح میری زندگی میں ہے اور میں بہت جلد اسے زندگی سے باہر نکال پھینکوں گا۔ وہ فریال کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فریال آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، مجھے معلوم ہے تم اسے اپنی زندگی میں قبول کر لو گے۔ وہ لڑکی بہت بڑی چال باز ہے، روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں میں کیسے یقین دلاؤں گی؟ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں ایک دفعہ یقین دلا چکا ہوں، اس کے بعد پھر تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ وہ محبت سے بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم رات کو ملتے ہیں، ابھی تو ہم کمرے سے باہر جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ منسا کو بار بار شاہ زین کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ جب اسماء بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے یوں روتا دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسماء بیگم کے سینے سے لگی، روتی ہوئی کہنے لگی، آپ لوگوں نے کیوں میری شاہ زین کے ساتھ شادی کروائی؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے اور وہ مجھے کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اسماء بیگم کو کہنے لگی، دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ تمہیں بہت جلد اپنی زندگی میں قبول کر لے گا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تو اس نے گہری سانس لی۔ کہنے لگی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ مجھے چھوڑ دیں گے، انہوں نے مجھے طلاق دے دینی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اسماء بیگم کہنے لگی، دیکھو ایسی فضول باتیں مت سوچو، ریلیکس رہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوبارہ جب شاہ زین کمرے میں آئے تو اسے روتا ہوا دیکھ کر شاہ زین کو کوفت ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا، یہ رونے والی لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں، میرے کمرے میں بیٹھ کر رونے والا ڈرامہ مت کیا کرو۔ وہ کوفت سے بولا۔ بساختہ ہی اس کی نگاہیں بھٹک کر منسا کے چہرے کی طرف چلی گئی۔ ہلکی ہلکی سانولی رنگت، اس میں سیاہ آنکھیں، بھیگی پلکیں، آنکھیں رونے کی وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے شاہ زین کی نگاہیں اس کے حسین خوبصورت چہرے پر ٹک چکی تھیں۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی طرف جیسے ہی دیکھتا تھا اس قدر بہکنے کیوں لگ جاتا تھا۔ بہت دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا، تم مجھ پہ ایسا کون سا جادو کرتی ہو جو میں تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہوں؟ وہ غصے میں بولا۔ منسا اس کے رویے کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ ایسا رویہ اس کے ساتھ کیوں اختیار کرتا تھا؟ منسا نے شاہ زین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، کہنے لگی، شاہ زین، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم دونوں کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ شاہ زین، آپ اگر کسی اور عورت سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ شادی کر لیں، میں آپ کو کبھی بھی نہیں روکوں گی، لیکن مجھے اذیت اور تکلیف مت دیں۔ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔
شاہزین نے فوراً ہی اس کے ہاتھوں کو دور جھٹک دیا، کہنے لگا مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے گھن آتی ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اپنی بیوی سمجھوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کے وقت وہ فریال کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی شاہزین کو اپنے کمرے میں دیکھا، فوراً ہی اس کے سینے سے لگی، کہنے لگی شاہزین تم کیسے اس لڑکی کے ساتھ رہ رہی ہو؟ شاہزین تم اسے طلاق دے دو نا۔ فریال روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ شاہزین نے اس کی پشت سہلائی، کہنے لگا دیکھو میری جان، رونے کی یا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس کے بالوں کو کیچڑ سے آزاد کر چکا تھا۔ اس کے بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیل چکے تھے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا کیا تم چاہتی ہو؟ جیسے اپنی محبت کا ثبوت دوں۔ ایک دفعہ تمہیں اپنی محبت کا ثبوت دے چکا ہوں، اب دوبارہ تم کیسے مجھ سے میری محبت کا ثبوت لینا چاہتی ہو؟ شاہزین کی نگاہیں مسلسل فریال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی گال کو فریال کی گال کے ساتھ مس کرتے ہوئے کہا تمہیں بہت ساری محبت چاہیے نا مجھ سے؟ یہی چاہتی تھی نا؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں محبت دینے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی بہت زیادہ۔ یہ کہہ کر وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کی اس گستاخی پر فریال گھبراتی ہوئی اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا چکی تھی۔ شاہزین مسکراتا ہوا بولا تمہیں محبت کا ثبوت چاہیے نا؟ تو آج تمہیں اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہوں کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ محبت کے نشے میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ کمرے میں اس کی بیوی اس کا انتظار کیے جا رہی تھی اور یہاں وہ اپنی عیاشیوں میں مگن تھا۔ فریال اس کے کندھے سے سر ٹکائے، آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ فریال کے بالوں کو چھیڑتا ہوا کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ کن سوچوں میں مگن ہو؟ فریال نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم لوگ بہت غلط کر چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر اس بارے میں گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ شاہزین اس کی طرف دیکھتا ہوا مسکرایا، کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ اگر سب کو معلوم ہو گیا پھر ہم سب کو حقیقت بتا دیں گے۔ وہ ہنستا ہوا بولا جیسے اس کے لیے یہ کوئی نارمل سی بات تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا جان نے میری جان نکال دینی ہے۔ اب سب کو اس بارے میں معلوم ہو گیا جو کچھ آج ہوا ہے تو اس کے بعد گھر میں قیامت آ جائے گی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد فریال کو خیال آیا تھا کہ وہ کتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہے۔ پہلے تو اسے اتنا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج جو اس نے قدم اٹھایا تھا اس کے بعد اب اسے ڈر لگ رہا تھا، خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شاہزین اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا کہنے لگا میری جان کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی پلیز آپ اپنے کمرے میں جائیں، خدا نخواستہ کسی نے آپ کو میرے کمرے میں نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو پتہ ہے قیامت آ جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے فریال کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا بہت زیادہ ڈرتی ہو، جا رہا ہوں اپنے کمرے میں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ اٹھائی اور شرٹ کے اوپر کے چند بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ نیند سے ڈوبی ہوئی آنکھوں کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آیا تو سامنے ہی منسا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ منسا کو جاگتا ہوا دیکھ کر وہ لاپرواہی سے کہنے لگا تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ وہ دوسری طرف جا کر سونے ہی لگا تھا جب غصے میں منسا نے اس کے گریبان سے پکڑ لیا،
کہنے لگی آپ کو شرم تو نہیں آتی اپنی بیوی کو چھوڑ کر غیر عورت کی باہوں میں؟ تھوکتی ہوں میں آپ پر اور آپ کی مردانگی پر، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر شاہ زین کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں زوردار تماچا منسا کے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگی، آج تو تم نے یہ بات کر دی، خبردار جو تم نے اس بارے میں گھر میں سے کسی کو بتانے کی کوشش کی، فریال کی اور میرے درمیان جو کچھ بھی ہے، تم نے کسی کو بتایا تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ اسے وارننگ دے رہا تھا اور منسا بالکل خاموش ہو چکی تھی، لیکن اب کی بار شاہ زین کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ منسا اس بارے میں معلوم ہو چکا ہے اور اگر اس بارے میں تایا جان کو بتا دے گی۔ شاہ زین کو اپنے بابا سے پہلے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، جتنا بڑا قدم وہ اٹھا چکا تھا ڈر لگنا تو اسے بنتا تھا۔ شاہ زین کا منسا سے دور رہنا سب نے ہی نوٹ کیا تھا، جس طرح وہ سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنی گہری سوچوں میں گم تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا سامنے ہی فریال کھڑی ہوئی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد فریال کو اپنے سامنے دیکھ کر منسا جلدی سے اٹھی۔ فریال غصے میں اس کی طرف آئی۔ منسا ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، فریال آپ بھی کیا ہو گیا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ فریال نے غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے کہا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم مجھ سے میرے شاہ زین کو چھین لو گی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ شاہ زین کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جس حد تک بھی جانا پڑا میں چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ منسا کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ جیسے ہی فریال کمرے سے باہر گئی، اتنے میں شاہ زین کمرے میں آیا۔ کہنے لگا، منسا یہ تمہیں کیا کہہ کر گئی؟ وہ عجیب انداز میں بولا تھا کیونکہ آج پہلی دفعہ اس نے اتنے غصے میں فریال کا نام لیتے ہوئے شاہ زین کو دیکھا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ کہنے لگا، منسا میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، وہ تمہیں کیا بول کر گئی ہے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ وہ غصے میں پوچھنے لگا تو وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، آپ ہی نے مجھے بولا ہے کہ وہ آپ کو میری زندگی سے نکال دیں گی۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو شاہ زین خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا، ہاں یہ بات تو اس نے سچ کی کہ وہ تمہیں میری زندگی سے نکال دے گی۔ تمہیں کبھی بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بے شک فریال کو اپنی زندگی میں شامل کروں یا نہ کروں، تمہیں تو اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اس کی بات سن کر پہلے ہی بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں نا، تو ابھی مجھے طلاق دے دیں۔ بس یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ جب ہر وقت مجھے چتانے دیتے ہیں، آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو ایسے ہی باتیں کروں گی نا، چلیے ابھی کے ابھی مجھے طلاق دیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، میں نے کیا بولا ہے کہ ابھی طلاق دیں؟ وہ مسلسل چیختے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ شاہ زین اس لڑکی کا یہ رویہ آج پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر غصے سے لال تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر باقی سب بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ اس کی ماما پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، منسا بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، مما مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ قاسم صاحب کی طرف دیکھا، کہنے لگی، تایا جان مجھے اس شخص سے طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے طلاق لے دیں، میں اسے مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، میرے ماں باپ ہیں، مجھے نہیں اس کے ساتھ رہنا۔ وہ غصے میں چلا رہی تھی۔ اس کے بابا اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، منسا بیٹا یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پہلے معلوم ہے کہ ان حالات میں تمہاری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے
اور اب تم طلاق مانگ رہی ہو؟ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، اس شخص نے تماشا بنایا ہوا ہے بابا جان، نہیں مجھے اس کے ساتھ رہنا، ہر وقت مجھے طعنے دیتے ہیں۔ اس کے آگے مزید کچھ کہتی، شاہزین کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا، فضول میں بکواس کر رہی ہے، میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہے، پلیز آپ سب لوگ کمرے سے باہر جائیں۔ یہ کہہ کر شاہزین کو کمرے سے باہر چلا گیا۔ منسا بیڈ پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں اپنی مرضی سے ہر کام کرتا ہوں، اگر تمہیں چھوڑنا بھی ہوا تو اپنی مرضی سے چھوڑوں گا، جب میرا دل کرے گا میں تب چھوڑوں گا۔ کیوں تم اپنی مرضی سے میری زندگی سے بالکل نہیں نکل سکتی؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دنوں سے فریال کو اپنی طبیعت بہت زیادہ عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل بہت خراب ہونے لگ جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شاہزین اس کے کمرے میں آیا، کہنے لگا، دیکھو فریال، میں تمہارے ساتھ اس تعلق کو مزید لے کر نہیں چل سکتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو رویہ تم نے میرے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، جس انداز میں تم میرے ساتھ بات کر رہی ہو، ایسے تو کبھی بھی تمہارے ساتھ اس تعلق کو نہیں نبھا سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں شاہزین کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، اب تو تمہیں نبھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ آتے ہی اس کے گریبان سے پکڑتی ہوئی اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگی، سب گھر والوں کو بتا ہی دو تم میرے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہو۔ اس کی بات سن کر شاہزین کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ دیکھو فریال، میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہا، بس میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ فریال نے تماچا شاہزین کے منہ پہ رسید کیا۔ کہنے لگی، تمہیں وہ منسا زیادہ پسند آ گئی ہے، وہ کالی کلوٹی لڑکی، اس کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو، اس وجہ سے تمہیں اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ تو شاہزین نے کہا، پلیز خود کو کنٹرول کرو۔ اس کے چہرے کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا فریال کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اچانک ہی وہ بے ہوش ہو کر شاہزین کے بازوؤں میں جھول چکی تھی۔ تبھی اس کے تایا جان کمرے میں داخل ہوئے اور یوں شاہزین کے بازوؤں میں جھولتا ہوا دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ غصے میں کہنے لگے، شاہزین، یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جلدی سے فریال کو بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ سارے گھر والے پریشان ہو چکے تھے۔ فریال کا یوں اچانک بے ہوش ہو جانا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر گویا سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جو یہ بات پہلے سے جانتی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، شاہزین کے اور فریال کے تعلق کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ مما بننے والی ہے اور یہ بات سب پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد قاسم صاحب غصے میں کہنے لگے، زوردار تماچا شاہزین کے منہ پہ رسید کیا۔ کہنے لگے، شاہزین یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ بولا، بابا جان کیا ہو گیا ہے؟ نکاح کیا ہوا ہے ہم دونوں نے، بہت پہلے کا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہاں یہ حقیقت، فریال اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شاہزین کی بات سن کر منسا کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سب کی طرف دیکھے جا رہی تھی جنہیں وہ اس کی حقیقت بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہیں سکی۔ لیکن آج سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ ان سب کے درمیان اس کی زندگی تماشا بن کے رہ گئی تھی۔ منسا خاموش ہو چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس نے نکاح کیا ہوا ہے فریال کے ساتھ۔ یہ حقیقت آج ہی اس پر کھلی تھی۔ سبھی کو منسا سے ہمدردی ہونے لگ گئی تھی۔ جس کے منہ سے سنتی تھی وہ یہی بول رہا تھا، بیچاری کی قسمت ہی خراب ہے، پہلے بارات نہیں آئی، اب شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ شاہزین نے بھی سارا وقت فریال کو دینا شروع کر دیا، منسا سے بالکل دور دور رہنے لگ گیا۔
اور منسا ہر وقت اپنے کمرے میں اکیلی پڑی رہتی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بالکل کمزوری چھا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی ماما تو اس قدر پریشان ہو چکی تھیں کہ ان کا جی چاہتا تھا اپنی بیٹی کو ان سب سے لے کر کہیں دور چلی جائیں، لیکن وہ مجبور تھی۔ رات کا وقت تھا۔ شاہزین کی اچانک آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا تو فریال گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ فریال اپنے بازو سے ہٹاتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ اس وقت وہ کچن کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا تو آخری سیڑھی پر اسے ایک وجود بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے فوراً ہی دیکھا تو وہ منسا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، منسا، تم اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ منسا نے نگاہیں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو سامنے شاہزین کھڑا ہوا تھا، لیکن منسا نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ بری حالت میں تھی۔ شاہزین کی بات سن کر فوراً اٹھی، وہاں سے جانے لگی۔ شاہزین نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ آج پھر نہ جانے کتنے دنوں بعد اس کے قریب جا کر شاہزین کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، اپنی بیوی کے پاس جائیں، میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی کلائی چھڑا رہی تھی جو شاہزین کی مضبوط گرفت میں تھی۔ شاہزین کہنے لگا، اتنی آسانی سے تو تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر شاہزین اسے پیچھے ریلنگ کے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی، کیا ہے، مجھ سے دور رہیں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے، لیکن اس وقت شاہزین کو نہ جانے کیا ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا خود پر کنٹرول ہی ختم ہو چکا ہو۔ اگلے ہی لمحے اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، کہنے لگی، شاہزین کیا ہے، چھوڑے مجھے۔ لیکن شاہزین واپس کمرے میں لا چکا تھا۔ بیڈ پہ لٹاتے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، کہنے لگا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، مجھ سے کیوں اتنا دور بھاگتی ہو؟ وہ اس کی گال کو انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی، مجھ سے دور رہیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سے ٹوٹ کر آنسو بہنے لگے۔ شاہزین نے اس کے آنسو چوم لیے، مسکراتا ہوا کہنے لگا، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ چلو شاباش، مجھے بتاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ مچلتی ہوئی اسے دور جانے لگی، کہنے لگی، کیا ہے، چھوڑے نہ مجھے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے شاہزین نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے تو اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل شاہزین کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل بےتاب ہوتا تھا۔ شاہزین کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن شاہزین کا رویہ اسے اب مکمل طور پر بدلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے شاہزین کے گلے میں بازو ڈالی اور اس کے گلے سے لگ کر بہت بری طرح سے رونے لگی، کہنے لگی، میں بہت جلد آپ سے دور چلی جاؤں گی شاہزین، جو وقت ہے میرے ساتھ گزار لیں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ شاہزین الگ ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ شاہزین کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی، کہنے لگی، آپ نے آپ سے دور چلے جانا ہے شاہزین۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے محبت کرنے لگ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب تھا، بہت قریب۔ وہ اسے دور نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ شاہزین اسے الگ ہونے لگا تو وہ مزید اسے اپنے قریب کر چکی تھی، کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے شاہزین، مجھ سے دور مت جائیں، پلیز، خدا کے لیے، ساری زندگی فریال کے پاس رہیے گا،
لیکن آج مجھ سے دور نہ جائیں، وہ بمشکل بولے جا رہی تھی اور شاہ زین اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے شاہ زین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ شاہ زین کو آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف دے چکا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اور اپنے درمیان سارے فاصلے مٹا چکا تھا۔ صبح جب منسا کی آنکھ کھلی تو وہ شاہ زین کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔ وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی رہی تھی۔ جب شاہ زین کی آنکھ کھلی تو وہ اسے دور ہونے لگا، لیکن وہ اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتی ہوئی کہنے لگی، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو مکمل طور پر صبح بھی نہیں ہوئی، فریال کے پاس جانا ہے؟ بعد میں چلے جائیے گا نا، ابھی تو میرے پاس رہیں۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں کہے جا رہی تھی اور اس کے لہجے میں دنیا جہان کی اداسی تھی۔ وہ ہمیشہ چیختی چلاتی غصہ کرتی تھی، اسے دور جانے کی بات کرتی تھی، لیکن شاہ زین کو حیرت ہو رہی تھی، اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں اس کے اتنا قریب رہنے لگ گئی تھی؟ شاہ زین نے اپنے لب بے ساختہ اس کی پیشانی پر رکھے، کہنے لگا، منسا میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے میں فریال کو، تم دونوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ اس کی شرٹ کو دبوچتے ہوئے کہنے لگی، نہیں شاہ زین، مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، میں خود آپ سے دور چلی جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہوں گی، میں نے بہت جلد چلے جانا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے دور جانے والی بات پر شاہ زین کو کچھ ہوا۔ وہ مزید اسے بازوؤں کے حصار میں جکڑتا ہوا کہنے لگا، غربت کے لمحوں میں ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن اب تو فریال سے محبت کرتے ہیں نا، میری ایسی باتوں سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، پڑ رہا ہے نا مجھے فرق، نہ جانے کیا ہو رہا ہے، تم میرے دل کی دنیا کو تباہ و برباد کر رہی ہو۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا، اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے سینے سے لگاتا ہوا مکمل طور پر خود میں چھپا چکا تھا۔ فریال کی جب آنکھ کھلی، اس نے دوسری طرف دیکھا تو وہاں پر شاہ زین نہیں تھا، اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکلی۔ اسے معلوم تھا شاہ زین منسا کے کمرے میں گیا ہوگا۔ وہ کبھی بھی شاہ زین کو منسا کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جا کر غصے میں کمرے کے دروازے پر دستک دیتی ہوئی کہنے لگی، شاہ زین کہنے لگا، اس ٹائم کون آ گیا؟ وہ بمشکل اٹھتا ہوا دروازے تک آیا، سامنے فریال کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، فریال تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں کہنے لگی، تم اس لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، میں تمہیں مزید اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں بولی۔ شاہ زین کہنے لگا، فریال کیا ہو گیا ہے؟ کیوں صبح صبح تماشا لگا رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ غصے میں کہنے لگی، میں نے کیا بولا ہے؟ ابھی کے ابھی اسے طلاق دو، میں مزید تمہیں اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ اتنے میں سبھی اٹھ کر آ چکے تھے۔ منسا کی حلیے کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، بہت شوق ہے نا تمہیں اس لڑکی کے پاس جانے کا، چھوڑوں گی نہیں۔ منسا اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی۔ شاہ زین کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، پیچھے ہٹو۔ یہ کہہ کر اس نے فریال کو پیچھے کرنا چاہا۔ روتی ہوئی کہنے لگی، شاہ زین اسے طلاق دو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ورنہ میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے گلدان زمین پر پھینکا، اس کا کانچ اپنی کلائی پر رکھے اب کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ روتے ہوئے بولی، اور منسا کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں شاہ زین،
آپ نے مجھے طلاق دی تو میں مر جاؤں گی، روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ان لوگوں کا صبح صبح شور سن کر سبھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ فریال کہنے لگی، خبردار جو کسی نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، اگر یہ شخص اسے طلاق نہیں دے گا تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ شاہزین کہنے لگا، کر لو جو مرضی کرنا ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کلائی پر رکھا ہوا کانچ زور سے دبایا، جہاں سے خون کے قطرے فرش پر گر رہے تھے۔ منسا جلدی سے شاہزین کے پاس آئی، کہنے لگی، شاہزین مجھے طلاق دے دیں، لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ کر لیں گی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اس کی جان بچانے کے لیے، اپنا گھر برباد کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ شاہزین کہنے لگا، یہ لڑکی پاگل ہے، خواہشیں اور فرمائشیں آج کر رہی ہے۔ قاسم صاحب کہنے لگے، شاہزین کیا کر رہی ہو، دیکھو وہ اپنے ساتھ کچھ کر لے گی، منسا کو طلاق دے دو۔ سبھی کہہ رہے تھے منسا کو طلاق دے دو، کیونکہ اس وقت فریال کی فکر ہو رہی تھی، اور یہ ساری باتیں سن کر منسا کا دماغ گھوما۔ اگلے ہی لمحے وہ شاہزین کے بازوؤں میں جھول چکی تھی۔